على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وإترته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و اعلانا و اولانا محمدا عبدہ و رسولہ. والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر کونے دا دیوان پج دے حال مدینے بچ غریب مسکین فقیران دی اے وکھری بھال مدینے بچ ظفر کی تھائینا گال بڑی ہوندی بڑ دیئے گال مدینے کہیں پوچھیا عید دے چن بولو تے کدی تیوی عید منائیے چل آکھیا میری زندگی بچ ایک ایجی رات بھی آئی. عرب شریف دی دھرتی تے سونے مدینی انگیل ہلائیے. اس انگیل دے رات اشارے تے میں بھی ٹوٹ کے عید منائی. پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے نبی پہ سارا دار و مدار
سے مانا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے میرے نبی بے سارا دار و مدار ہے نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے ہاں پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک میرے جگر کا ٹکڑا ایک رازدار ہے ایک تیرے جگر کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے جو میں قصیدہ پڑھا اس دے وچ عظمت اہل بیت بھی ہے ازواج مطہرات دی عظمت بھی ہے اور صحابہ دی عظمت بھی ہے اور کوئی یہ سمجھے کہ شاید پیسے نہ آسے اور یہ سمجھے کہ کوئی سجن ناراض ہوئے میں اللہ دے رسول دے ممبر دے بیٹھا تو سارے اٹھی بنو نا میں مسجد کو گواہ بنا کے اپنی تقریر مکمل کرے سام اساں صحابہ دی نوکر ہیں اہل بیت دی نوکر ہیں ازواج دی نوکر ہیں کہیں کو چنگی لگے سونے نہ لگے نہ سونے جیڑا کوئی اگر اچھا کام بچہ کریں دا بھی ہوئے تو اس دی امداد کرنی چاہیے کہ وہ کو اتردہ چھڑکنا چاہیے بھی تہیں کیا کی ہے نہیں یہ ممبر رسول ہے اور استبامر والا یہ نہ دیکھے پیسہ کی دعا سی اور کہیں دی کچھ آمد سمجھ کے تقریر نہ کرے تقریر اللہ رسول دی رضا دی خاطر کرے اصلا نبی پاک کو چاہ کے نبی پاک دے تمام اصحاب حضور دی تمام اولاد حضور دی تمام ازواج تمام اولیاء کاملین علماء حق اہل سنت انہاں دی نالین علماء اہل سنت دی جدی اور سادے سر دا تاج ہے عظمت اہل بیت اور صحابہ کا ورا الورا ہے اللہ پاک سب دیاں جھولیاں منور فرمائے اور جنہیں بھائیاں اہتمام کوشش کاوش محبت پیار کر کے اپنے محبوب دا ذکر اور عظمت قرآن دا جلسہ کرائے اللہ قرآن دا واسطہ سب دیاں جھولیاں پورے اہل علاقہ بسیبنو ہمیشہ واسطے محبتاں عطا فرمائے اللہ پاک نے قرآن کریم ارشاد فرمائے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم او ہی ذات عبادت لے خدا دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ ہی عبادت دے لائق اور جڑی ہمیشہ ذات رحمن والی اور ساری کائنات میں قائم رکھن والی اور خود ہمیشہ واسطے وہ قائم ذات او ہی اللہ دی ذات ہے اگے اللہ پاک نے ذکر فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق آساں اپنے محبوب تے کتاب نازل کیتی ہے تے حق نال کیتی ہے اور حق ہے حقیقت ہے اسے دو تین لفظوں دے اندر قرآن دی عظمت بھی ہے اور میرے محبوب دی عظمت بھی ہے اللہ پاک نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق اور اگے قرآن دی آیت کے سائیں دیئے کہ اس تو پہلے اساں تورات انجیل نازل فرمائی تاکہ لوگوں واسطے ہدایت ہوئے ہدایت درہ لوگوں دکھائے من قبل ہدى للناس وانزل الفرقان
اللہ نے اس آیت دی ابتدا بھی قرآن دا ذکر فرمائے اور آخر تے بھی قرآن دا ذکر فرمائے، درمیانی تورات انجیل دا ذکر فرمائے تاکہ میری کلام دی برکت ہے۔ اللہ فرمائے دے سمجھو وہ بھی بڑیاں شانہ والیاں کتاباں ہیں، میں خدا دیاں بھیجی ہوئی ہیں، پر ابتدا بھی قرآن ہے اور آخر تے بھی قرآن ہے۔ فرمایا جڑا اس دا انکاری ہے اس وقت عذاب علیم ہے، اور رب قرآن دیاں مہراں لا کے دسایا، فرمایا اس قرآن دی عظمت یا او جان دے جے تھے قرآن نازل تھے یا او جان دے جڑے خالق نے نازل فرمائے۔ اور اللہ نے جملہ ہی فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے علیکہ تھوڑی ذات کے نازل فرمائے قرآن، یعنی اللہ نے قرآن دا ذکر کتاب دا ذکر بعد ہی فرمایا، علیکہ دا ذکر پہلے فرمائے۔ حالانکہ یہ تو خدا فرما سکتا نا کہ نزل الکتاب، اساں کتاب کو نازل کیتا ہے علیکہ تھوڑی ذات تے، لیکن علیکہ دے لفظ پہلے ہن کتاب دا ذکر بعد ہی چھے۔ کیوں فرمایا محبوب میں خدا چاہنا، کلام تو میری ہے لیکن میں خدا ہو کے اپنا ذکر کیتا ہے وقت اپنے نال یار دا ذکر کیتا ہے، بات کے اندر قرآن دا ذکر فرمائے۔ تو اللہ نے اس علیکہ دے اندر بھی اپنے محبوب دی عظمت دا تذکرہ فرمائے، پہلے یار دا ذکر فرمائے، بعد کے اندر اپنی کلام دا ذکر فرمائے تاکہ دنیا سمجھے کہ میرے محمد دی شان کیا ہے۔ اگلی وجہ ہے کہ اللہ پاک فرمائے دے نزل علیک الکتاب بالحق، اسا حق دے نال نازل فرمائے قرآن نو کتاب نو حق دے نال۔ ادھیاں 6 وجوہات ہیں، 6 وجہ اور 6 عظمتاں اور بہت ساری عظمتاں ہیں۔ اللہ دا قرآن تو آدھے ساری زندگی تو سلا دو لکھیں دے ہویاں دوائیاں دواتاں مقویشن کلمہ مقویشن، لیکن نہ میرے قرآن دی عظمت ختم تھی سی نہ میرے محبوب دا تذکرہ ختم تھی سی۔ اور 6 وجوہات جو بہت سارے علماء نے بیان فرمائیں وہ 6 بیان کر کے پھر انشاءاللہ جو سلسلہ اپنا دا ہو سی چلائی رہا سے۔ اللہ نے پہلی وجہ یہ فرمائی جو نزل علیک الکتاب بالحق، اچھا کتاب کو نازل فرمائے حق دے نال۔ اس زمانہ پہلا کیا ہے 6 معنی سماعت فرماؤ۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اسا حق دے نال نازل فرمائے محبوب، اسا تورات بھی نازل فرمائی، انجیل زبور اور تقریباً 100 دے قریب صحیح پہ اللہ دا قرآن دے اسا نازل فرمائے، لیکن محبوب انہاں نبیہ نال او الفاظ دے نال لفظاں دے نال چھڑی کلام ہے۔ اور نزل علیک الکتاب بالحق، اور جڑی تھوڑی ذات کتاب نازل فرمائیے یہ چھڑے الفاظ نہیں بلکہ میں خدا دی حقیقت ان ہے۔ گویا ان معنی سمجھو محبوب جو پہلے نبی آئے اور سونا تے کتاباں نازل فرمائیاں، انہاں کتاباں دے اندر سارا کلام ہا اور انہاں نبیہ نال کلام کی تھی، لیکن محبوب جائے میرے تیری باری آئیے میں خدا تیرے نال کلام بھی فرمائیے، میں خدا تے کو دیدار بھی کروائے۔ فقط کلام نہیں ہوئی کلام بھی ہوئیے، اور وحید محمد کریم دی ذات ہے سردیت کی نال اپنے عرشہ دے مالک نو لکھے فرمایا پہلے نبیہ نال چھڑی کلام ہا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ ایسی حق دے نال کتاب آئیے کہ تھوک نال کلام بھی کیتی ہے اور تھوانو اپنا دیدار بھی بخشا ہے۔ پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے بالحق کا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی حق دے نال حقیقت دے نال ہے کہ محبوب جتنے قرآن پاک دے اندر اتنے قرآن پاک دے اندر واقعات نزل علیک الکتاب بالحق کے سارے سچے اتنے تذکرے ہیں، چاہے اولیاء کاملین دے تذکرے حتیٰ کہ کتے دا ذکر بھی اور کیڑی دا ذکر بھی، یہ شہد مکھی دا ذکر بھی۔ اور اللہ فرمائے دے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اللہ نے تو اٹھ دا ذکر بھی فرمائے اور کیڑی دا ذکر بھی فرمائے اور ولی دی گاں دا ذکر بھی فرمائے، اصحاب کہف دے کتے دا ذکر بھی فرمائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام دے ہدہد پرندے دا ذکر بھی فرمائے اور کیڑیاں دے ذکر تک سورۃ النمل پوری سورت کیڑی دے نام ہے۔ اور مایا محبوب چاہے انبیاء دے ذکر ہیں ولیاں دے ذکر ہیں، چاہے کہ جانور دا ذکر ہے اولیاء دا تذکرہ ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، انہوں نے کوئی جھوٹا نہ سمجھے الحمد چاہے والناس تک۔ فرمایا سارا قرآن بالحق، یہ جھوٹا نہیں، کل بھی قرآن حق اور میرا محمد آج بھی قرآن حق ہے۔ اتنے قرآنی تذکرے آئے سارے حق دے نال آئے، نہ حق دے نال کوئی نہیں آیا۔ دوسرا معنی ہے کہ جتنے قرآن پاک دے اندر باقی ہیں سارے حق ہیں، کوئی کہے لفظ کو نہ حق نہیں آ سکتا، چاہے وہ انبیاء کرام دے تذکرے بھی
اس حد تک تذکرہ بھی اللہ اکبر فرمایا. اگلا تریجہ معنی بیان کر کے پھر دسے. تریجہ معنی کیا فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق. اس تریجہ معنی ہے کہ محبوب جتنے ایسا وعدے کیتے قرآن پاک کی کوئی وعدہ سادہ معاذ اللہ جھوٹا نہیں رب دا قرآن. سارے واقعے سچے، ساری حقیقت سچی، سارے معنی و مطالب سچے، سارے الفاظ سچے. فرمایا محبوب دی ذات نزل علیک الکتاب بالحق. اتنے میں وعدے کیتے چاہے انبیاء نال وعدے ہیں، اولیاء نال ہیں، امت نال وعدے ہیں، اللہ دا قرآن انبیاء کرے دے. فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق. فرمایا کوئی وعدہ میرا غلط نہیں. اللہ دا قرآن دے دھیان کرے، میرے وعدے دے خلاف نہ ٹرا ہے اور میرے وعدے کو غلط بھی نہ سمجھ آئے. علیک الکتاب بالحق الحمد چاہتے والناس تک. اتنے میں خدا دے وعدے ایک کل بھی سچے ہیں نا جی، میں خدا دے وعدے سچے. اگر اس وعدے دے ہوتے آؤ تو کیا والا سوف یعطیک ربک فترضی دا وعدہ ربنا محبوب نال نہیں ہے. قیامت دے دیاڑے گی میں تو سانپ سو میں خدا ہوئے کرے. اور اگر تو سانپ ترغیب و ترہیب دے اندر چوچھی دل دے اندر اگر تو سانپ جو عربی زبانی چھپی ہوئی اگر تو سانپ اوپر سو تو معنی کیا ہے علماء نے کیا فرمایا؟ فرمایا جائے میں قیامت دا دہاڑو حتیٰ کہ امام حاکم نے اس قرآن کو لکھا ہے. فرمایا رب دا وعدہ یہ ہے کہ میرا محبوب تیری امت بھیڑی آخرت ہے اور یہ نہ سمجھیں جو جنتی جی آخرت ہے ویسے. حتیٰ کہ علماء فرمیدن جائے میں قیامت دا دہاڑو سی کوئی نبی میرے محمد تو پہلے جنت نہ ویسی. فرمایا جائے میں آئی ہے امت دیواری اٹھاؤ ترغیب و ترہیب. امام حاکم دی کتاب مستدرک للحاکم اٹھاؤ علماء دی کتابہ. فرمایا انہیں کوئی نبی میرے محمد تو پہلے جنت نہ ویسی. فرمایا میں ساری امتہ پیچھے ویسن میرے محمد دی ذات بھی پہلے ویسن میرے محمد دی امت بھی پہلے ویسی. یہ وعدہ ہے میری ارشاد مالک کا. کتنے وعدے رب نے فرمائے اور محبوب دی ذات حتیٰ کہ اگے مولا علی اس حدیث کو روایت کرے. فرمایا قیامت دا دہاڑو سارے نبیوں دی امتاں ٹر کے ہر نبی دے دروازے تے ویسے. یہ تو مسلم دی بھی مشہور روایت تقریباً سیاستوں کے اندر موجود ہے. فرمایا سارے نبیوں دی امتاں ٹر کے باب آدم دے دروازے تے ویسے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی دے غلاموں میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دہاڑے بے نیاز اپنے جلال دے اندر سارے نبیوں دی امت آدم دے دروازے تے گئیں. آدم جی فرمایا ایویں کرو بے نیاز دی بارگاہ جل کرو بے نیاز اپنے جلال دے اندر. اللہ دا قرآن اعلان کیا فرمائے فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. میری آقا اعلان بھی آتی دے کوئی اپنی وڈائی دکھاوے کوئی غرور دکھاوے تکبر دکھاوے کدے گئی تیدی میں کدے گئی تیدی میں کدے گئی تیدہ آخر دے فخر دے غرور. اللہ دا قرآن دے کوئی اجنا للہ الواحد القہار. سارے آدھن میڈا اللہ کل بھی وحدہ لا شریک ہیں تو اللہ اج بھی وحدہ لا شریک ہے تو میڈا اللہ جے میں نے خیلات اندر کاشنہا تیری ذات موجودہ جے میں نے کاشنہا سی تیری ذات سی. کیوں کو فرمایا اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی زمان جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی زمان جب نہ تھا چاند سورج آسمان یہ جہاں جب نہ تھا. راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. کچھ بھی نہ تھا کچھ بھی نہ تھا بس تھا تو ہی اللہ 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 اللہ. پاک آدم دے دروازے تے گئے حضرت آدم فرمائیں اذهبوا الى غیر. آج کہیں بیت دروازے تے ونجو حتیٰ کہ ہر نبی بولا دے آندے اللہ نے نبی موسیٰ
کریم دے دروازے پہ آئے اے سنا رب دا لاڈلا نبی بے نیاز دی بارگاہ عرض کریں دے اللہ اپنا دیدار کروا فرمایا موسیٰ کلیم بہت دور دے میں نور دی تجلی سڑینا دیکھے میری نور دی تجلی دے نظارے اللہ دا نبی بہت دور دے گئے رب دا قرآن اعلان بیا فرمائے دے فرمایا فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وقر موسیٰ صائقا اللہ نے نور دی تجلی دے ملے پہاڑ وال سٹیے حضرت قربان امام موسیٰ کلیم لکھ دیں زمین تے آ گئے کہ آشے کچھ رب دا نبی وجہ کیا ہے فرمایا میں اس دے پیار اتنی مست ہو گیا میرا اللہ دے ملے تیرے نور دی تجلی اتنی سونی ہے تیری ذات کتنی سونی ہو سی تو آپ خدا کتنا سونا ہو سی حقا کے نور دی تجلی دا کمال ہے اللہ نے نبی گھر بیٹھے 30 میل پرے رات اندھاری ہے 30 میل پرے پہاڑ تے کی ٹردی پئیے رب دا نبی پہاڑ کوئی دیتا بیٹھے ٹرن والی کیری نہیں دیتا بیٹھے میں پوچھتا یارو اے میرے موسیٰ کلیم 30 میل پرے رات دے اندھارے دے اندر پہاڑ تے ٹردی ہوئی کیری دی آواز سن دی بیٹھے کیری بھی دے بیٹھے اے میرے موسیٰ دی آنکھ دی بصارت ہے سو میرے محمد کریم نشان کے اوسی اے دے بارے باباد ہے آیا کل نبیاں دا پیر پیر انو کھڑا ہے آیا کل نبیاں دا پیر پیر انو کھڑا ہے آیا کل نبیاں تصویر پیر انو کھڑا آیا کل نبیاں دا پیر ای شماد سب پگمانے ہوئی سوہنے دے سب دیوانے کیا راجھاتے کیا ہیر پیر انو کھڑا آیا کل نبیاں میں تو دیسی کھاد بیٹھا میرے تو زور لگ رہا ہے تین تو دیسی کھانے کرنے لڑکاؤ تو زور نہیں کریں پھر کیا تھی سارے نبیاں غلام دے ہوئے موسیٰ کلیم دے دروازے تے آئیں اللہ دے نبی بے نیاز دی بارگاہ عرض کرو یا کوئی دروازہ دساؤ جڑا بے نیاز دی بارگاہ عرض کرے میرا بے نیاز مہربانی فرماوے رب دا نبی موسیٰ کلیم فرمائے لوگو او دیکھو محمد کریم دا دروازہ صدقے دھیما میرا محبوبہ اے میرے سارے امتی میرے پاک نبی دے دروازے تے آئیں میرے پاک نبی فرمائے آنا لہا تو سب کو میں جانا تے عرشان دا مالک جانے حتیٰ کہ ترغیب و ترہیب دے اندر میں بھی پڑھے میرے پاک نبی فرمایا قیامت علی آڑو سی ہر نبی واسطے منبر سجایا ویسی ہر نبی منبر دے باسی میں محمد دا منبر سج ویسی پر میں نبی پاسا کوئی نہ میں نبی کھڑا رہ ویسا ادھر یا رسول اللہ قربان تھی گئے سدے امی قربان سدے والدی قربان میرا محبوبہ اے میرے سارے نبی پائے ویسے میں تو سانگے اکھڑ سو فرمایا میں کھڑا رہا سانگے نہیں میرا کوئی ہوتی جہنم دے اندر تا نہیں پیا ویندہ میں اپنی امت بشک میں تھا حتیٰ کہ حضور فرمائے او فرشتہ جنت دا رکھوالا جنت دا دربان جنت دے دروازے تے کھڑ کے کھڑا دے واہ یا محمد میں دے دا کھڑا رہی ہوں کوئی حکومتی بھی نیوے جہنم بھی چھوڑا سارا مو جنت گھن گئے ہو اللہ اکبر حدیث پاک مسلم دی سفر پر چریٹ پر کے دا ماسا کھبا پنجوی ستر تے میرے پاک نبی فرمائے اے میرے امتہ میرے دروازے تے آسن میں نبی سر سجدے اندر رکھے سا اللہ فرمائے سی ارفع رأسک یا
جتنے میرے وعدے میرے سچے وعدے میرے سچے وعدے اللہ تیرا وعدہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میرا محبوب میں راضی کرے شان راضی کرے شان راضی کرے شان اللہ آج میں محمد آدھا میں راضی تدا دی شان جنا میرا ممتی کوئی جہنم دے اللہ ویسی میں محمد جنت کھیل کے نال ویسا آواز تھی میرا محبوب تو اپنا سر اٹھا تو اپنا سر اٹھا اس مقام سے میرے قریب نبی فرمائے ہر نبی نو اللہ ہی کیسی دعا دیتی ہے اللہ فرمائے اپنی رحمت نال منگ جو منگ دے سارے نبیان نے منگی یہ دعا پر میں محمد نے سنبھال کے رکھی ہے میرا قیامت دہاڑا سی میری امت اوکی بے باندیو سی میں محمد ہاتھ چاہ کے بے نیاز دی بارگاہ دعا کھڑا بنسا آواز آسی رب لے کرماتی چھان کرنی یہ شدم یار میں ہاں کرنی رب نے کرماتی چھان کرنی یہ شدم یار میں ہاں کرنی جو چاہے پھر رب فرماوے فرمایا بسم اللہ اسم اللہ کا یہ بھی کہنا بھارا ہو لال شفا اثر ور عالم یہ چھٹ سی عالم سارا ہو اتو میں یہ جیدہ عید بسارا ہو میں قربان انہاں تو باہو یہ جنوں ملیا نبی سہارا ہو جو چاہے نبی پھر رب فرماوے یا محمد جو چاہے نبی پھر رب فرماوے بھلا میں تینوں کوئی نہ کرنی یہ شدم یار میں ہاں کرنی اور میں جتنے واقع کے سارے حق کے سچے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک آپ پنجابی تقریب فرمائیں دیں نا خادم حسین عربی آدھر صاحب کو کہیں تو سمجھ نہیں ہے کہ اس طرح کرتا ہے نا بڑا مزہ ہے جی چاہے کہ بڑھڑے کوئی لبیک کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑھڑا ہے لبیک کوئی داری کون دکھا حضور تا اس آپ فرمائیں دیں نا خالد بن ولید دی قبر دے گئی نا صاف صاف فرمائیں کہ میں آپ دی قبر دے پوان دیا لے پاس صبح کیا کہ بھی کسان جو اتنے دلیر حاوی جو تیرہ تلواری ٹوٹ میں دیا ہے یہ ساری بہادری نال گھن گئے ہو یا کاش کے ساتھ کوئی دیر سے آپ فرمائیں مزار کو ہٹر دی دیر پہ یہ آئی تک اللہ میں نرانا چاہے پکھے بند کیتے نے چاہے ڈھکا نے چاہے مارا نے چاہے کٹا نے چاہے گرمی آئی کئی سردی آئی بھئی کئی آواز آئی تیرے نام پہ کروں جان فدا ایک جان نہیں تو جہاں وہ جہاں سے نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں محبت ہوئے تو مدد بڑے بادشاہ رکھ ہے بہرحال واقعی یاد آگیا ہارون الرشید بیٹھا تھے تو بھیرا کری اندر رولا پائے گیا یہ رولے منڈو آدھے پہن بھیرا کری رولا پائے گیا انہیں دعائیں گھر گئے بادشاہ کو وہ بھی اپنی دلیلیں دے تو وہی دلیلیں دے ایک بندے اپنے واسطے دلیل چلی کی نبی دی حدیث راوی کون ہے یہ وہ ہو رہا پاک جڑی دوجی پارٹی بیٹھی ہے انہاں کہ نہ سراوی کو منے نے تے نہ حدیث کو بنے بادشاہ سر جھکا کے بیٹھے حضرت عمر بن حبیب آتے ہیں میں بیچ بیٹھا میں جھٹے دیئے تھے سارے چھپ کر کے بیٹھے نہیں تو نبی دی حدیث دا انکار کر گئے میں کھڑا دیا اور دعا مانگ کے آکھی میرا اللہ میرے آواز اتنا روگ لے جو کوئی پھر کے دے آپ فرمائیں میں جڑے انہاں کو آکھا بھی تو سب بیٹھو بادشاہ تے مرنا نہیں
اے نبی دی حدیث تے راوی دا انکار پہ کرے نے، نبی دے صحابی دی توہین پہ تھی دی، اور تو چپ کر کے بیٹھے رب نو منہ نہیں دکھاونا۔ آپ فرمائے جائیں ویلے میں جلال اجلال کی دی مجمع ٹوٹ گیا، سارے نظریں چھپا کے مل گئے، کہیں جواب نہ دیتا۔ کچھ وزیر آقا بھی اس جنے دی خیر کونی ہے سویر مارا ہے، یہ تو بادشاہ دے سامنے عذاب ہے۔ رات تیت میرا دروازہ کھڑکا ہے، میں پہنچا تو وزیر آ کے کوئی گھر گال دسڑی بھی تو دسیا موت آ گئی۔